یہ ہے تو انا اور لام تاکید یہ دونوں لا کر کے اس خبر انکاری کو اور موقت اور تاکیدی اور اس کے اندر پختگی لانے کی یہ بات کہی گئی ہے ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو محمد ابن علی ابن الحنفیہ کہتا ہے الیوم مات ربانی هذه الامہ، آج اس امت کا سب سے بڑا عالم کا شاعر کہتا ہے کہ یغوث البحر من طلب اللہ علی، اگر آپ کو موتیوں کی تلاش ہے تو آپ کو سمندر کے تہ میں اترنا پڑے گا، سمندر کی گہرائی میں اس کے تہ میں آپ کو غوطہ لگانا۔ اذا رأيت اللہ یعطی العبد من الدنیا علی معاصیہ ما یحب، جب تم کسی انسان کو دیکھو کہ وہ ظالم ہے، وہ باغی ہے، وہ نافرمان ہے، وہ اللہ کے احکامات سے دور ہے، اللہ فعل جو ہیں یہ فعل کے مشابہ ہوتے ہیں، یہ فعل کے مشابہ ہوتے ہیں تین اعتبارات سے، تین پہلوؤں سے۔ نمبر ایک لفظ کے اعتبار سے، نمبر دو معنی کے اعتبار سے، نمبر تین عمل کے اعتبار سے۔ لفظ اور معنی کے اعتبار سے مثلا انا اور انا جو ہے یہ اصل میں در حقیقت یہ حق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان بطش ربک لشدید۔ سامعین کرام، قرآن حکیم کا 30واں پارہ سورۃ البروج آیت نمبر 12 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اسی آیت کریمہ کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ اس آیت میں اگر غور کیا جائے تو آیت کریمہ بڑی مختصر، بڑی چھوٹی ہے، لیکن مختصر ہونے کے باوجود معانی، مطالب اور مفہوم کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ عربی کا شاعر کہتا ہے کہ یغوث البحر من طلب اللہ علی، اگر آپ کو موتیوں کی تلاش ہے تو آپ کو سمندر کے تہ میں اترنا پڑے گا، سمندر کی گہرائی میں اس کے تہ میں آپ کو غوطہ لگانا پڑے گا۔ یہی حال قرآن حکیم کا بھی ہے۔ قرآن حکیم کی آیات کو، قرآن حکیم کے پیغامات کو، قرآن حکیم کے ایک ایک جملے کو اگر آپ صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر غوطہ لگانا پڑے گا، اس کی گہرائی میں، اس کے تہ میں آپ کو اترنا پڑے گا۔ آئیے اس آیت کریمہ کا پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس آیت کا مضمون کیا ہے؟ اس آیت کے اندر ظالموں کو، باغیوں کو نصیحت کی گئی ہے، ان کو وارننگ دی گئی ہے کہ ظالموں تم اپنے ظلم سے باز آ جاؤ۔ یہ مت سوچو کہ آج تم کو طاقت ہے، تمہارے ہاتھ میں پاور ہے، تم صاحب اقتدار ہو تو لوگوں کے اوپر تم ظلم ڈھا رہے ہو۔ ان بطش ربک لشدید، آج تم کو یہ ڈھیل جو دی جا رہی ہے، یقین مانو ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارے ظلم کا بدلہ، تمہارے ظلم کی سزا تم کو دی جائے گی۔ اور اس حوالے سے مسند احمد کی روایت اپنے سامنے رکھیے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اذا رأیت اللہ یعطی العبد من الدنیا علی معاصیہ ما یحب، جب تم کسی انسان کو دیکھو کہ وہ ظالم ہے، وہ باغی ہے، وہ نافرمان ہے، وہ اللہ کے احکامات سے دور ہے، اللہ اس کے رسول سے بغاوت کرنے والا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نواز رہا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر شہرت، دنیا کے اندر مقام، دنیا کے اندر اسے مال و اسباب کی خوب فراوانی اس کو دے رکھی ہے۔ انسان کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے، گناہ کرنے کے باوجود اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِنَّمَا هُوَ استدراج، اس ظالم کو، اس باغی کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ڈھیل ہے، اللہ نے اسے رسی کو ڈھیل کر دیا ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کی جب مار پڑے گی، اللہ رب العالمین کی مار، اللہ کی پکڑ بہت ہی سخت ہوگی۔ یہ اس آیت کریمہ کا مضمون ہے۔ اس کے بعد آئیے پھر اس آیت کریمہ کے ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے انا۔ عربی کا ایک ادنا سا طالب جانتا ہے کہ انا جو ہے یہ حروف مشبہ فعل میں سے ہے۔ حروف مشبہ فعل کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ انا، انا، کان، لیکن، لیت، لعل۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حروف مشبہ فعل کو حروف مشبہ فعل کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حروف مشبہ فعل جو ہیں یہ فعل کے مشابہ ہوتے ہیں، یہ فعل کے مشابہ ہوتے ہیں 3 اعتبارات سے، 3 پہلوؤں سے۔ نمبر 1 لفظ کے اعتبار سے، نمبر 2 معنی کے اعتبار سے، نمبر 3 عمل کے اعتبار سے۔ لفظ اور معنی کے اعتبار سے مثلا انا اور انا جو ہے یہ اصل میں در حقیقت یہ حققتو کے معنی میں ہے، اور تیسرا لفظ ہے کأنہ، کأنہ جو ہے یہ شبہتو کے معنی میں ہے۔
اس کے بعد پھر لیتا، لیتا جو ہے یہ تمنیتو کے معنی میں ہے، اور اس کے بعد ہے لیکن، لیکنہ جو ہے یہ استدرکتو کے معنی میں ہے، اور لعل جو ہے یہ ترجیتو کے معنی میں ہے۔ تو یہ لفظ اور معنی کے اعتبار سے یہ ہو گیا، اور عمل کے اعتبار سے یہ فعل کی مشابہ اس طرح سے ہے کہ فعل متعدی جو ہوتا ہے وہ ایک اسم کو رفع دوسرے کو نصب دیتا ہے، اور یہی کام انا انا کا بھی ہوتا ہے، ایک اسم کو نصب اور دوسرے کو رفع۔ بس فرق اتنا ہے کہ فعل کا جو عمل ہوتا ہے، فعل کا جو عمل ہوتا ہے، جو کام ہوتا ہے وہ اصلی ہوتا ہے، اور ان کا جو عمل ہوتا ہے وہ فرعی ہوتا ہے۔ تی حروف مشبہ فعل میں سے ہے۔ دوسرا لفظ ہے البطش۔ بطش کسے کہتے ہیں؟ بطش کا عام طور سے ترجمہ کیا جاتا ہے وہ الاخذ کے معنی میں، یعنی پکڑنا۔ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ انتقام سے کیا ہے، یقیناً تیرے رب کا انتقام بہت شدید ہوگا، اور در حقیقت بطش کہتے ہیں الاخذ بالعنف ہوا غایت الشدہ، یعنی پکڑنے کی شدت کی جو انتہا ہوتی ہے اسی کے لیے بطش کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بطش کہتے ہیں کہ شدت کے ساتھ، شدت کی جو انتہا ہے اس کے ساتھ کسی چیز کو پکڑنا، کسی کی گرفت کرنا۔ تیسرا لفظ ہے رب۔ سب سے پہلی بات یہ جان لیں کہ قرآن حکیم کے اندر رب یہ 978 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 978 مقامات پہ لفظ رب کا ذکر آیا ہے۔ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رب کا معنی پالنہار، مالک، سید وغیرہ۔ اسی سے علماء ربانیین بھی بولا جاتا ہے، اسی سے تربیت بنا ہے، اور اسی سے ربانی ہذہ الامہ یہ بہت بڑے عالم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو محمد ابن علی ابن الحنفیہ کہتا ہے الیوم مات ربانی ہذہ الامہ، آج اس امت کا سب سے بڑا عالم رخصت ہو گیا، آج اس امت کا سب سے بڑا عالم دنیا سے فوت پا گیا۔ اور لفظ رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک ایسا اسم ہے میرے بھائی اور دوستو، اگر اس کے ذریعے سے اس کو وسیلہ بنا کر کے اللہ سے انسان سوال کرے، انسان تو انسان ہے، اگر شیطان بھی سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو، اس کی پکار کو رد کرنے والا نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکالا تو جنت سے نکلنے کے بعد ابلیس نے اللہ سے کچھ چیزوں کی مہلت مانگی تھی، اور مہلت کس انداز میں اس نے مانگی، کس چیز کا وسیلہ بنا کر کے مانگا؟ اس نے کہا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اسی لفظ رب، اسی صفت رب کے ذریعے سے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی، اور اللہ نے اس کی مراد کو، اس کی پکار کو اللہ نے سنا بھی، اس کی مراد کو پوری بھی کیا۔ لیکن ایک بات یاد رہنی چاہیے کہ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ انسان اگر لفظ رب کے ذریعے سے بھی اللہ سے سوال کرے، لفظ رب کے واسطے سے بھی اللہ سے مانگے تو اللہ اس کی مراد کو پوری کرنے والا نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت اپنے سامنے رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ پاک ہی چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی ایک آدمی کا واقعہ بیان کرتے ہیں، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آدمی لمبے سفر سے آتا ہے۔ لمبے سفر سے کیا مراد ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ المنہاج کے اندر یطیل السفر کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یطیل السفر سے مراد یہ ہے کہ اس کا سفر اللہ کی اطاعت والے کاموں میں تھا، وہ حج کے لیے گیا تھا، زیارت کے لیے گیا تھا، صلہ رحمی، نیک کام کے لیے اس نے سفر کیا۔ یطیل السفر لمبے سفر سے آ رہا ہے، اشعث اغبرا، پرا گندہ بالوں والا ہے، اس کے کپڑے کے اوپر گرد و غبار اور میل کچیل اٹے ہوئے ہیں، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، کہتا ہے یا ربی یا ربی، اللہ سے رب کے واسطے سے، رب کو ذریعہ بنا کر کے اللہ سے سوال کرتا، اللہ سے مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں حالانکہ وہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، وہ مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا، وہ ملبسہ حرام، اس کا لباس بھی حرام کا، وہ غذی بالحرام، اس کی پرورش بھی حرام طریقے سے ہوئی ہے، فانا یستجاب لذلک، ایسے انسان کی اللہ دعا کیوں قبول کرے گا؟ تو ایک ایسا مقام ہے کہ اگر صفت ربوبیت کے ذریعے سے بندہ اللہ سے سوال کرے تب بھی اس کی مراد پوری ہونے والی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مقام سورۃ المؤمنون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون، ظالم لوگ کہیں گے کہ اللہ دنیا کے اندر دوبارہ مجھے بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ ہمیں عبادت کی طرف بلایا گیا،
ہمیں اسلام کی طرف بلایا گیا، ہمیں تیری عبادت کی دعوت دی گئی، لیکن اے اللہ ہم اس سے غافل رہے، ہم اس سے بھاگتے رہے۔ اے اللہ رب ارجعون، ایک موقع اور دے دے، ایک چانس اور دے دے، دوبارہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ تو ایسے مقامات ہیں جہاں پہ اگر صفت ربوبیت کو بھی وسیلہ بنا کر کے بندہ سوال کرے تب بھی اس کی مراد پوری ہونے والی نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اور یہاں پہ ایک نقطے کی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت ربوبیت کے ذریعے سے اپنے نبی کو خطاب کیوں کیا؟ اور وہ سارے اسماء ہیں اور وہ سارے صفات ہیں، ان کے ذریعے سے بھی اللہ کے نبی کو یہاں پہ خطاب کیا جا سکتا تھا، لیکن صفت ربوبیت کے ذریعے سے خطاب کرنے کا مقصد یہ ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں چونکہ کفار مکہ جو ہیں اللہ کی ربوبیت کے وہ منکر تھے، اللہ کی ربوبیت کا وہ انکار کرتے تھے، اسی لیے صفت ربوبیت کے ذریعے سے یہاں پہ اللہ کے نبی کو خطاب کیا گیا۔ تو تیسرا لفظ ہے رب، اور چوتھا کاف جو ضمیر ہے، خطاب کی ضمیر ہے، اللہ کے نبی کو یہاں پہ خطاب کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر ان بطش ربک لشدید، پانچواں لفظ ہے لام جو ہے لام تاکید کے لیے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں عربی لغت کے اندر بات کے اندر پختگی لانے کے لیے، بات کو مؤکد اور تاکیدی بنانے کے لیے ادات تاکید کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آخری جو لفظ ہے وہ ہے شدید، جس کا مطلب ہوتا ہے سخت۔ اور اخیر میں دو نقطوں کی طرف اشارہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان بطش کسے کہتے ہیں؟ الاخذ بالعنف، غایت شدت، پکڑنے کی، کسی کی گرفت کرنے کی جو شدت کی انتہا ہوتی ہے اس کے لیے بطش کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب بطش کہہ دیا گیا تو پھر آخر میں شدید اس کی صفت لا کر کے، اور وہ بھی تاکید کے ساتھ کیوں لائی گئی؟ بات میں پختگی کے لیے، بات کو اور زیادہ تاکیدی اور مؤکد بنانے کے لیے لایا گیا ہے، کیونکہ یہ پوری آیت کریمہ جو ہے، پوری آیت کریمہ یہ خبر انکاری ہے، اور یہ خبر انکاری کہتے ہیں کہ مخاطب جب کسی خبر کا منکر ہو، کسی خبر کا وہ انکار کرنے والا ہو، تو وہاں پہ ایک یا ایک سے زائد تاکید لا کر کے بات کو پختہ کیا جاتا ہے مخاطب کے قوت اور ضعف کے اعتبار سے۔ اسی لیے آپ غور کریں گے سب سے پہلا جو لفظ ہے انا، یہ بھی تاکید کے الفاظ میں سے یہ بھی ہے، اور اس کے بعد پھر لشدید کے اندر لام جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ تو انا اور لام تاکید یہ دونوں لا کر کے اس خبر انکاری کو اور مؤکد اور تاکیدی اور اس کے اندر پختگی لانے کے لیے بات کہی گئی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت